تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 21واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 1۔ الف لام میم۔ ترجمہ: الف لام میم۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کی وضاحت متعدد مقامات پر گزر چکی ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 2۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ترجمہ: اس کتاب کا نزول، اس میں ذرہ شک نہیں، سب جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کسی دانشور، کسی فلسفی، کسی مورخ کی تصنیف نہیں، فصاحت و بلاغت کے کسی امام کا شاہکار نہیں ہے، کسی شاعر رنگین نوا کی طب رسا کا کرشمہ نہیں ہے، ورنہ یہ ناتمام اور ادھوری ہوتی۔ اس کی تعلیمات زندگی کے سارے شعبوں کو محیط نہ ہوتی۔ اس میں اپنے مصنف کا جزوی کمال بے شک پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہوتا، لیکن اس میں جامعیت مفقود ہوتی، اور دنیا انسانیت کو جس صحیفہ رشد و ہدایت کی شدید ضرورت تھی وہ اس کتاب سے پوری نہ ہوتی۔ بلکہ اس کو نازل فرمانے والا رب العالمین ہے، یعنی وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق بھی ہے اور مالک بھی، جس نے ہر چیز کو اس کی استعداد کے مطابق بے پناہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، پھر ان کی نشو نما کر کے انہیں مرتبہ کمال تک پہنچایا ہے۔ اس کتاب کا نازل کرنے والا اپنی قدرت میں ہماگیر، اپنی حکمت میں بے مثال، اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا فیاض اور کریم ہے۔ اس لیے فقط یہی کتاب جامع اور مکمل بھی ہے، اور گردش لیل و نہار کا ساتھ دینے کی اہلیت بھی رکھتی ہے، اور ہر زمانہ کے بدلتے ہوئے تقاضوں کی تکمیل کر سکتی ہے۔ درمیان میں لا ریب فیہ فرما کر یہ بتا دیا کہ اس کتاب کا منزل من اللہ ہونا اتنا روشن ہے جس میں شک و شبے کی ذرا گنجائش نہیں۔ اس کی ترکیب میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ نمبر 1، تنزیل مصدر بمانی منزل ہے اور یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی۔ نمبر 2، تنزیل مبتدا ہے اور اس کی خبر لا ریب فیہ ہے، اور من رب العالمین فیہ کی ضمیر کا حال ہے، یا من رب العالمین خبر ہے اور لا ریب فیہ جملہ معترضہ ہے، اور اس ترکیب کو علامہ قرطبی نے زیادہ پسند کیا ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 3۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون۔ ترجمہ: کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ ڈرائیں۔ اس قوم کو نہیں آیا جن کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ کفار کے دلوں میں اسلام اور پیغمبر اسلام سے جو شدید عداوت تھی، اس نے انہیں غور و فکر کرنے سے محروم کر دیا تھا۔ اس اسلام دشمنی کے باعث وہ سورج سے زیادہ روشن اور واضح صداقتوں کا انکار کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرتے تھے، اگرچہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت نے ان پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ اس کی تعلیمات قوی اور دل نشین دلیلوں کے باعث وہ حیرت زدہ ہو کر رہ گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ یہ رٹ لگائے رہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ انہوں نے خود اسے گھڑا اور خواہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا۔ ان کے اس اعتراض کی لغویت سب جہان پر اور خود ان پر بھی آشکارا تھی، اس لیے ان کے اس اعتراض کی تردید کے لیے صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا کہ بل هو الحق من ربک۔ جس نظریے کا بطلان اظہر من الشمس ہو، اس کے ابطال کے لیے دلائل کے انبار لگانا وقت ضائع کرنا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے نازل کرنے کی غرض و غایت بیان کر دی کہ وہ لوگ جو عرصہ دراز سے دشت ضلالت میں بھٹک رہے تھے، اپنے نفس کی رذیل خواہشات کی تکمیل کے بغیر، ان کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، جو اپنے انجام سے بے خبر فسق و فجور کا ارتکاب کر رہے تھے، جنہیں عرصہ دراز سے کسی نے آ کر ٹوکا نہیں تھا۔ اے محبوب، ہم نے یہ کتاب منیر اس لیے نازل فرمائی کہ آپ انہیں خواب غفلت سے بیدار کر دیں اور کفر و شرک کے بھیانک انجام سے بر وقت متنبہ کر دیں، تاکہ وہ راہ ہدایت اختیار کر لیں۔ علامہ ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں، یعنی ایسی بات پہنچانا جس میں خوف دلانا مقصود ہو، اس کو الانذار کہتے ہیں۔ علامہ زرکشی نے اپنی مشہور کتاب البرہان فی علوم القرآن میں لکھا ہے کہ بغوی نے اپنی تفسیر میں واقدی سے نقل کیا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی لعلہ استعمال ہوا ہے، اس کا مقصد علت بیان کرنا ہے، یعنی آپ کے ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں، اور جن لوگوں نے بعض مقامات پر لعلہ کو
ترجی یعنی آرزو امید کے معنی میں استعمال کیا ہے تو وہ آرزو متکلم یا مخاطب کی طرف سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جہالت کو مستلزم ہے اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 4۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر متمکن ہوا تخت سلطانی پر، نہیں تمہارے لیے اس کے بغیر کوئی مددگار اور نہ کوئی سفارشی، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ سجدہ آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے متعدد شواہد ذکر کر کے اس کی وحدانیت پر استدلال کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے اس سارے کارخانہ ہستی کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد وہ اس سے بے تعلق ہو کر کہیں گوشہ نشین نہیں ہو گیا، بلکہ تخت فرمانروائی پر وہ متمکن ہے اور کائنات کی ہر بات اس کے حکم کے مطابق طے پا رہی ہے۔ مالکم فرما کر انہیں متنبع کر دیا کہ اگر تم ایسے خالق اکبر سے اپنی عبودیت کا رشتہ منقطع کر لو گے اور کسی دوسری چیز کے ساتھ اپنی بندگی کا رشتہ استوار کرو گے تو یاد رکھو اس وقت نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کسی میں یہ ہمت ہوگی کہ وہ تمہاری سفارش کر سکے۔ 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ استوا علی العرشی کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا تفصیلی بیان متعدد مقامات پر گزر چکا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ضیاء القرآن جلد 2 سورہ یونس آیت نمبر 3۔ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا حامی و ناصر خیال کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ اگر خدا نے بفرض محال پکڑ بھی لیا تو یہ معبود اور دیوتا تمہیں چھڑا لیں گے یا تمہاری سفارش کریں گے۔ اس خیال فاسد کو دل سے نکال دو۔ کسی میں یہ جرت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اجازت کے بغیر تمہیں بچا لے۔ شفاعت کے متعلق کفار و مشرکین کا جو غلط تصور تھا اس کو رد کر دیا۔ اسلام نے جس شفاعت کو جائز قرار دیا ہے وہ شفاعت انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء باذن الہی کریں گے، اور معصوم بچے بھی اپنے ماں باپ کی بخشش کا باعث بنیں گے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 5۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ ترجمہ: تدبیر فرماتا ہے ہر چھوٹے بڑے کام کی آسمان سے زمین تک، پھر رجوع کرے گا ہر کام اس کی طرف اس روز جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس اندازے سے جس سے تم شمار کرتے ہو۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ یہ بتانے کے بعد کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور کائنات کے تخت حکومت پر وہ متمکن ہے، اب اس آیت میں اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر چھوٹی بڑی چیز کا وہ خود انتظام فرماتا ہے۔ ہر چیز اس کے لطف و کرم سے نشو و نما پا رہی ہے، کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف انجام نہیں پا سکتا، اور جب قیامت برپا ہوگی تو تمام امور اس کے حضور پیش ہوں گے اور وہ ان کے متعلق فیصلہ فرمائے گا۔ وہ دن کوئی چھوٹا سا دن نہیں ہوگا، بلکہ انسانی اندازوں کے مطابق وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ مفسرین اکرام نے اگرچہ ثم یعرج الیہ کی اور بھی تعویلیں کی ہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ یہی تفسیر پسند ہے، اور ثم کا لفظ اس کی تائید کرتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔ قیامت کے دن کا اندازہ 1000 سال بھی بتایا گیا ہے اور 50,000 سال بھی، اور احادیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ قیامت کا دن اتنا طویل ہوگا جتنے وقت میں چند رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کفار جس کرب و اضطراب میں مبتلا ہوں گے اس کی وجہ سے انہیں یہ دن 50,000 سال لمبا معلوم ہوگا، اور گناہ گاروں کو 1000 سال کے برابر، اور اہل ایمان کے لیے وہ دن خوشیوں اور مسرتوں سے لبریز ہوگا، اس لیے انہیں وہ بہت مختصر معلوم ہوگا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 6۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ ترجمہ: وہی جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا، سب پر غالب، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ پہلی آیت میں اس کی قدرت کاملہ کا ذکر تھا، دوسری میں اس کی حکمت بالغہ کا، اور اس آیت میں اس کے علم محیط کا بیان ہوا، اور العزیز الرحیم فرما کر سابقہ مضامین کی تصدیق فرما دی
کیونکہ صرف وہی ہستی اتنی عظیم اور محیر العقول چیزوں کو پیدا کر سکتی ہے جو العزیز سب پر غالب ہو، اور ہر چھوٹی بڑی چیز کی تربیت اور نشو نما کا وہی ہستی اہتمام کر سکتی ہے جو الرحیم ہو۔ اسی مناسبت سے ان دو صفات کا یہاں ذکر فرمایا گیا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 7، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ ترجمہ، وہ جس نے بہت خوب بنایا جس چیز کو بھی بنایا، اور ابتدا فرمائی انسان کی تخلیق کی گارے سے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اب بتایا جا رہا ہے کہ اس نے جس چیز کو پیدا کیا اس کے مقصد تخلیق کے نقطہ نظر سے از حد حسین و جمیل اور کامل و مکمل پیدا کیا۔ پھول ہو یا خار، مچھر ہو یا شاہین، چونٹی ہو یا ہاتھی، آپ ان میں لاکھ نظر دوڑائیں، آپ اس میں ذرا ترمیم کی گنجائش نہیں نکال سکتے۔ ہر چیز اسی طرح ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ اگر آپ چونٹی کی کمزور ٹانگوں کو بدلنا چاہیں یا ان کی تعداد میں کمی پیشی کرنا چاہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ نباتات، حیوانات، بلکہ جمادات تک جس چیز کو جس شکل و صورت، وضع قطع اور حجم میں پیدا فرمایا اس سے عمدہ شکل و صورت کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابن عباس نے احسنہ کا مفہوم بتایا ہے، اتقنہ و احکمہ۔ قتادہ سے مروی ہے، یعنی ہر چیز کی استعداد اور مقصد تخلیق کے مطابق اسے مکمل بنایا۔ پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ ہے سب کا خالق ہے، پھر جس حکمت اور رحمت سے وہ امور کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے اس کو بیان کیا، پھر یہ تصریح کی کہ ہر چیز کو اس طرح پیدا کیا کہ اس میں رد و بدل یا ترمیم کی گنجائش نہیں، اپنی کارکردگی اور تکمیل مقصد کے لیے اس میں کسی اصلاح یا تحسین کا امکان نہیں۔ ان تمام امور کا ذکر کرنے کے بعد حضرت انسان کی آفرینش کا حال بیان کیا جو اس کی شان تخلیق کا شاہکار ہے۔ انسان کی پیدائش کے متعلق دو نظریے زیادہ مشہور ہیں، ایک وہ جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا اور سابقہ آسمانی صحائف سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست پیدا فرمایا اور اس کو ایسی نادر قوتوں کی جلوہ گاہ بنایا جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی، اس کے سینے کو علوم و معارف سے منور کیا، اس کو نور نبوت عطا فرمایا اور اسے خلافت عرضی کے تخت پر متمکن کیا۔ وہی اشرف المخلوقات ہے اور سارا نظام ہستی اسی کی خدمت اور چاکری کے لیے سرگرم عمل ہے۔ دوسرا نظریہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے کہ زندگی رینگتی رینگتی ہزاروں صدیوں میں مختلف ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی بندر اور بندر سے انسانی شکل میں نمودار ہوئی۔ ڈارون نے جب اپنے اس نظریے کا اعلان کیا اس وقت یورپ مذہب دشمنی کی روح میں بہتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ مسیحیت کے خلاف عقل ناقابل فہم تعلیمات سے اکتا گئے تھے، عقل و فہم کے صبر کی انتہا ہو گئی تھی، اب وہ بغاوت پر آمادہ تھے۔ مسیحیت کے علمبرداروں کی انسانیت سوز حرکات کے خلاف اس وقت ایک طوفان امڈا ہوا تھا۔ ہر وہ بات جو مسیحی تعلیمات سے متصادم ہوتی لوگ اسے دیوانہ وار قبول کر لیتے، ہر قدیم نظریے کو مسترد کر دینا فیشن بن گیا تھا۔ مذہب سے بیزاری کا جو عام رجحان پیدا ہو گیا تھا اس کے باعث ڈارون نے جب یہ نظریہ پیش کیا تو لوگوں نے آنکھیں بند کر کے اس کو خوش آمدید کہا۔ اس نظریے کو معرض وجود میں آئے ہوئے تقریباً 1.5 صدی کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے پرستاروں نے عمریں صرف کر دیں کہ اس نظریے کے لیے کوئی ٹھوس بنیاد فراہم کی جائے اور اسے ایسے دلائل مہیا کیے جائیں جن کے باعث اس نظریے کی صداقت ہر شک و شبے سے بالا تر ہو جائے، لیکن انہیں اس میں بری طرح ناکامی ہوئی۔ روز اول کی طرح آج بھی ان کے پاس ظن و تخمین کے بغیر اور کوئی سہارا نہیں۔ کہتے ہیں فلاں غار سے ایک انسانی ڈھانچہ ملا ہے جو 10 لاکھ سال پرانا ہے، اس کے سر کی ساخت فلاں قسم کے بندر کی ساخت سے کچھ مشابہت رکھتی ہے، اس لیے انسان بندر کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ پھر فرماتے ہیں مختلف جانوروں میں نسل کشی کے ذریعے مختلف قسم کی تبدیلیاں بروئے کار لائی جا سکتی ہیں، اس لیے انسان میں اگر تبدیلی رونما ہو گئی ہو تو کیا بعید ہے۔ کبھی ارشاد ہوتا ہے تشریح الابدان کے ماہرین نے ثابت کیا ہے کہ انسانی جسم میں چند ایسے اعضاب ہیں جن کا اب کوئی مصرف نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ پہلے یہ جن اعضاء کو مصروف کار رکھتے تھے وہ مختلف ارتقائی مدارج میں ناپید ہو گئے اور یہ اعصاب باقی رہ گئے۔ معلوم ہوا کہ کسی زمانے میں انسان کی دم بھی تھی جو آہستہ آہستہ گھستی چلی گئی اور یہ اعصاب باقی رہ گئے۔ کبھی فرماتے ہیں کہ ہم آج بھی جغرافیائی اثرات اور آب و ہوا کے اختلافات کے باعث ایک بر اعظم کے انسان کو دوسرے بر اعظم کے انسان سے کسی نہ کسی صورت میں مختلف دیکھتے ہیں۔ جب یہ اختلاف موجود ہے تو انسان میں تدریجی اختلاف کا پایا جانا بھی بعید از امکان نہیں۔
یہ اور اسی قسم کے دوسرے دلائل بلکہ قیاسات فاسدہ ہیں جن پر یہ نظریہ قائم ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس قسم کے تخمینوں اور اندازوں سے حتمی طور پر کوئی چیز ثابت ہو سکتی ہے؟ نظریہ ارتقاء کے ثبوت کے لیے انہوں نے 150 سال میں جتنے دلائل پیش کیے ہیں وہ فکر و نظر کے کسی معیار پر پورے نہیں اترتے۔ کیا ایسے نظریے کو سائنٹیفک کہا جا سکتا ہے جس کی اساس محض ظنون اور تخمینات ہوں اور جس کی ہر دلیل سے عقل کو وحشت ہوتی ہو؟ ایک پیچیدگی کو دور کرنے کے لیے انسان جو قدم اٹھائے وہ ہزاروں پیچیدگیوں سے دوچار کر دے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہر نوع کی تخلیق براہ راست ہوئی اور اس کے بعد ہر نوع میں ایسی خصوصیات رکھ دی گئیں اور ایسے خودکار انتظامات کر دیے گئے کہ آگے اس نوع کی افزائش نسل خود بخود ہوتی جائے۔ اگر انسان مذہب دشمنی کی وبا میں اس طرح مبتلا نہ ہو کہ اس کی عقل و فکر کی قوتیں ہی اپاہج ہو چکی ہوں تو اسے ماننا پڑے گا کہ تخلیق انسان کے متعلق جو نظریہ قرآن کریم نے پیش کیا ہے وہی برحق ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 8۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين۔ ترجمہ، پھر پیدا کیا اس کی نسل کو ایک جوہر سے یعنی حقیر پانی سے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ انسان اول کو براہ راست گارے سے پیدا کیا گیا، اس کے بعد اس کی افزائش نسل کا ایسا انتظام کر دیا گیا کہ طبی عوامل کے باعث خود بخود اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ نئی نسل کی پیدائش، پرورش اور تربیت کے لیے جتنے روح فرسا خطرات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے عیش و آرام، اپنی صحت، دولت اور وقت کی جو گراں قدر قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں، لیکن اس نے اپنی حکمت کاملہ سے ان تمام چیزوں کو ایک ایسی زبردست لذت سے وابستہ کر دیا کہ انسان اس کے حصول کی خاطر یہ ساری قربانیاں خوشی سے دینے کے لیے تیار بلکہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کے نچوڑ اور خلاصے کو سلالتن کہتے ہیں، کیونکہ منی بھی سارے جسم کا نچوڑ اور خلاصہ ہوا کرتی ہے، اس لیے اسے بھی سلالتن کہا گیا ہے۔ من ماء مہین میں من بیانیہ ہے، یعنی وہ خلاصہ جو حقیر پانی ہے، اور اگر من بعضیہ ہو تو سلالتن سے مراد وہ جرثومہ ہے جو استقرار حمل کا باعث بنتا ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 9۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ترجمہ، پھر اس کے قد و قامت کو درست فرمایا اور پھونک دی اس میں اپنی روح اور بنا دیے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، تم لوگ بہت کم شکر بجا لاتے ہو۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ رحم مادر میں اس بے وقت پانی کا قطرہ یا اس قطرے میں سے ان گنت جرثوموں میں سے ایک جرثومہ قرار پذیر ہوتا ہے تو اس میں طرح طرح کی عجیب و غریب تبدیلیاں وقوع پذیر ہونے لگتی ہیں۔ صرف خوردبین سے دکھائی دینے والا جرثومہ چند دنوں میں ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ لوتھڑا کچھ دیر کے بعد گوشت بن جاتا ہے، اس گوشت میں قدرت کی ندرت آفرینیوں کے باعث طرح طرح کی ہڈیاں چھوٹی بڑی، سیدھی ٹیڑھی بننے لگتی ہیں، پھر وہیں مختلف قسم کے بیرونی اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک وغیرہ نمودار ہونے لگتے ہیں۔ اسی گوشت کے لوتھڑے میں سے ایک حصے کو دل بنا دیا جاتا ہے، کوئی جگر اور معدہ بنتا ہے، پھر جسم کے ان مختلف حصوں کے درمیان رگوں اور شریانوں کا جال بچھ جاتا ہے، اعصاب کے ذریعے تمام اعضاء کے درمیان مواصلاتی نظام قائم ہو جاتا ہے۔ ایک دماغ کی ساخت پر ہی نظر ڈالیے، یہ نازک مشینری چھوٹے چھوٹے کروڑوں خلیوں سے مرکب ہے۔ اس قطرہ آب یا جرثومہ کو مختلف مدارج طے کر کے انسان کامل بننے میں صرف 9 ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔ نظریہ ارتقاء کے حاملین کے نزدیک تو ایسی تبدیلیاں وقوع پذیر ہونے کے لیے اربوں سال چاہیے تھے، لیکن طب جدید، علم تشریح الابدان، علم الجنین اور عام مشاہدہ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ یہ سارے حیران کن تغیرات 9 ماہ میں ہوئے۔ جب ہم ہر روز اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یوں مشاہدہ کرتے ہیں تو پھر انسان اول کے معرض وجود میں آنے کے لیے جو افسانوی طرز فکر ڈارون اور اس کے شاگردوں نے اختیار کر رکھا ہے کیوں کر اسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ سوا کی تشریح کرتے ہوئے علامہ آلوسی لکھتے ہیں، یعنی رحم میں اس کے تمام اعضاء کو مکمل اور درست کر دیا اور جس طرح اس کے مختلف اعضاء کی تصویر کشی کرنی چاہیے تھی اسی طرح کر دی۔ جب انسانی ڈھانچہ شکم مادر میں تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ایک معزز و محترم روح پھونک دی جاتی ہے جو اسے زندگی سے روشناس کرا دیتی ہے۔ انسانی روح کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے اس کی نسبت اپنی طرف فرما دی، من روحہ۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روح کا کوئی حصہ اس سے جدا کر کے انسان میں پھونک دیا جاتا ہے، معاذ اللہ،
یہ اضافت تشریفی ہے اور لغت عرب میں اس کا استعمال عام ہے۔ اس آیت سے عیسائیوں کے عقیدے کا بھی بطلان ہو گیا کہ حضرت مسیح اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان میں روح خداوندی پھونکی گئی اور قرآن کریم نے انہیں روح منہ فرمایا ہے۔ اگر عیسائیوں کا یہ استدلال ایک لحظہ کے لیے مان بھی لیا جائے تو پھر حضرت مسیح کی اس میں کون سی خصوصیت ہے؟ ہر انسان کو فرزند خدا ماننا پڑے گا۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا۔ یہاں ان ظاہری اور باطنی قوتوں اور صلاحیتوں کا ذکر فرما دیا جن سے اس پیکر خاکی کو سرفراز کیا گیا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 10۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ ترجمہ، اور کہنے لگے کیا جب مرنے کے بعد ہم گم ہو جائیں گے زمین میں تو کیا ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ در حقیقت یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کر رہے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ قیامت کے متعلق وہ جس شبے میں مبتلا تھے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہم خاک میں مل جائیں گے اور ہوائیں ہماری خاک کے ذروں کو زمین کی وسعتوں میں منتشر کر دیں گی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں سال سے ہمارے ان بکھرے ہوئے ذروں کو یکجا کر کے انہیں پھر زندہ کر دیا جائے؟ پہلے تو ان ذروں کا سراغ لگانا ہی محال ہے، اور اگر کوئی سراغ لگا بھی لے تو انہیں یکجا کرنا اور پھر ان میں زندگی پیدا کرنا تو بالکل بعید از فہم ہے۔ اس لیے جو دین ایسی باتوں کو تسلیم کرنے کی دعوت دیتا ہے جو بعید از امکان ہو، اس کو مان لینا اور اس پر ایمان لانا قطعاً قرین دانشمندی نہیں۔ ان کی اس حجت بازی کا رد فرما دیا کہ تم اس قسم کی یاوہ گوئی کا سہارا کیوں لیتے ہو؟ صاف صاف کہہ دو کہ تم اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہو۔ تمہاری اس بات سے تو پتہ چلتا ہے کہ تمہارے نزدیک تمہارا رب بھی تمہارے منتشر ذروں کو یا تو جانتا نہیں کہ کہاں کہاں ہیں، یا جانتا تو ہے لیکن ان کو یکجا کرنے سے عاجز ہے۔ اے حقیقت ناشناسو، کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی تمہیں کوئی شک ہے؟ کیا اس کی قدرت کے بارے میں بھی تم متردد ہو؟ جس کی قدرت و حکمت کی آیات بینات کا تذکرہ ابھی تم سن چکے ہو، کیا اس کے متعلق تمہارا یہ خیال ہے؟ کتنے نادان ہو تم۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون کے بظاہر سادے سے جملے میں ان کے جملہ اعتراضات کی تردید کر دی۔ آیت کی ابتدا میں ضللنا کا لفظ مذکور ہے جو تحقیق طلب ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ جب کوئی تھوڑی سی چیز زیادہ مقدار والی چیز میں مل جائے یہاں تک کہ اس کا کوئی اثر یا نام و نشان بھی باقی نہ رہے تو عرب کہتے ہیں قد ضل، یعنی فلاں چیز میں گم ہو گئی۔ جب بہت سے دودھ میں پانی کا ایک گلاس انڈیل دیا جائے تو عرب کہتے ہیں ضل الماء، اور جب میت کو زمین میں دفن کر دیا جائے تب بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 11۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ ترجمہ، فرمائیے جان قبض کرے گا تمہاری موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ جس فرشتے کو روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اسرائیل کا معنی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ مومن و کافر ہر شخص کی روح وہی قبض کرتے ہیں، لیکن جب کافر کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس وقت ان کی شکل بڑی خوفناک اور ڈراؤنی ہوتی ہے اور ان کا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے، اور جب کسی مومن کی جان نکالتے ہیں تو سراپا حسن و جمال بن کر تشریف لاتے ہیں اور بڑے محبت بھرے انداز سے مومن کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر نے اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرہانے دیکھا تو فرمایا میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہے۔ ملک الموت نے عرض کی اے مصطفیٰ آپ خوش ہوں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ بڑی نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں۔ یہاں پر 21ویں پارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔